بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان سے فرما رہے ہیں کہ مجھے ان دونوں کی شرارت سے بچاؤ۔ سلطان کی آنکھ کھل گئی، اس نے وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، اس نے پھر وضو کیا، نفل پڑھے اور سو گیا۔ تیسری بار پھر وہی خواب دیکھا۔ اب تو سلطان کی نیند اڑ گئی۔ اس نے رات کو ہی اپنے مشیر جمال الدین اصفہانی کو بلا کر پورا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا، سلطان، یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں، مگر اس خواب کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ اگلے روز سلطان 20 مخصوص افراد اور بہت سے قیمتی تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کر گیا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20-25 دنوں کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کر لیا۔ مدینہ پہنچ کر سلطان نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت پر بلایا۔ کھانے کے بعد تحفہ دینے کے بہانے ہر شخص سے سلطان خود ملاقات کرتا اور خواب میں دکھائی دینے والے چہروں کو پہچاننے کی کوشش کرتا۔ لوگ آتے رہے، تحفہ لے کر جاتے رہے۔ سلطان ہر چہرہ دیکھتے، مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ اب تو سلطان کو فکر ہوئی اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو؟ جواب ملا کہ مدینہ کے رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائرین ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں، شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا ہوا نہیں لیتے۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور ہمیں کسی کے تحفے کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے، لہٰذا فوری تعمیل ہوئی اور انہیں پیش کر دیا گیا۔ ایک جھلک ہی ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کہ کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب بھی وہ چپ ہی رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں؟ بتایا گیا کہ مسجد نبوی کے نزدیک ایک مکان میں رہتے ہیں۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا، اچانک اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ اب ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول کے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ وہ ہر رات سرنگ کھودتے جس کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی، کام تکمیل کو پہنچنے والا تھا کہ نہ جانے سلطان کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اسی وقت حکم دیا کہ ان دونوں کی گردن اڑا دی جائے۔ سلطان سرنگ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سرنگ قدم مبارک تک پہنچ چکی تھی۔ سلطان نے قدمین شریفین کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور سرنگ سے باہر آتے ہی حکم دیا کہ روضہ مبارک کے ارد گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ لوگوں نے دیکھا کہ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔